حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ممالک کی فتوحات کثیر ہو گئی، فتوحات کے دروازے کھل گئے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشورہ کیا کہ اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، فتوحات ہو گئی ہیں، اب ان کی زندگی بڑی مشقت والی ہے، انہیں چاہیے کہ اچھا کھائیں، اچھا لباس پہنیں، کو خادم رکھ لیں جو کھانا پکایا کرے، لباس اور آرام کا خیال کیا کرے۔ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ 6 بڑے صحابی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بات کون کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ اپنا لباس بدلیں، آپ اپنا بستر بدلیں، یہ اینٹ کا تکیہ، یہ چیزیں تو اب بدل لینی چاہیے۔ طے یہ ہوا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ام المؤمنین ہیں، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آئے اور بات کی کہ آپ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کو اب سختی پر نہیں رہنا چاہیے، تھوڑی نرمی پر آ جانا چاہیے، اور آپ ان سے بات کریں، اگر مان جائیں تو ہمارا نام بتا دیجئے گا، اگر نہ مانیں تو پھر ہمارا نام زہر نہ کیجئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابا جان آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اگر آپ خادم رکھ لیں جو آپ کے لیے کھانا پکایا کرے، لباس اچھا پہن لیا کریں، آپ کے پاس دور دور سے وفود آتے ہیں، کچھ آرام کر لیا کریں، تھک جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، فرمایا حفصہ یہ بات کس نے تجھ سے کہی ہے؟ فرمایا کہ پہلے آپ یہ بتاؤ کہ آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر مجھے یہ پتہ چل جائے یہ بات کن لوگوں نے کہی ہے تو میں مار مار کے ان کے چہرے لو لعان کر دوں۔ اے حفصہ صاحب البیت ادرا بما فیہ، گھر والے کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر کا حال کیا ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، تو آپ کی بیوی ہے، تو یہ اچھی طرح یاد ہے کہ جب اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ اے حفصہ تجھے اچھی طرح یاد ہے تو نے ایک مرتبہ چھوٹی سی میز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا رکھ دیا تھا، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کھانا نیچے رکھو، میں میز پہ نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو نیچے رکھ دیا، اور حفصہ تو یہ یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی جوڑا تھا جسے وہ دھو کر پہنتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ابھی وہ کپڑا خشک نہیں ہوتا تھا کہ نماز کا وقت ہو جاتا تھا اور بلال آ کے کہتے تھے یا رسول اللہ الصلاۃ الصلاۃ، آپ انتظار صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ جوڑا خشک ہو جاتا، اسی کو پہن کر جاتے۔ حفصہ میری بیٹی تجھے یاد ہے تیرے گھر میں ایک ٹاٹ تھا جسے تو دوہرا کر کے بچھاتی تھی، رات کو آپ کے آرام کے لیے ایک رات تو نے اس کو چوہرا کر کے بچھایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حفصہ اس ٹاٹ کو دوہرا مت کیا کر، اس رات کو کھڑے ہو، اس نرم بسترے نے مجھے رات کو کھڑے ہونے سے روک دیا۔ حفصہ تو یہ اچھی طرح یاد ہے کہ عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چادریں ہدیہ میں بھیج دی تھیں، ایک چادر پہلے بھیج دی، دوسری چادر دیر سے بھیج دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کو کپڑا نہیں تھا، اسی چادر کو آپ نے کانٹوں سے سی کر اور گانٹھ لگا کر پہن کر نماز پڑھی تھی۔ حفصہ گھر والا اچھی طرح جانتا ہے، اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رونے لگ گئے۔ حضرت حفصہ کی بھی چیخ نکل رہی تھی، حضرت عمر کی بھی چیخیں نکل رہی تھی۔ فرمایا حفصہ سن لے میری مثال اور میرے ساتھیوں کی مثال ایسی ہے، 3 راہی ہیں، 3 مسافر ہیں، ایک اٹھا منزل کو چلا، ایک راستے پہ چلا، وہ چلتا چلتا منزل مقصود پہ پہنچ گیا، پھر دوسرا اٹھا منزل کو چلا، ایک راستے پہ چلا، وہ چلتا چلتا منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ اب تیسرے کی باری ہے میری بیٹی، اور تیسرا یہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اللہ کی قسم میں اپنے نفس کو مجاہدے پہ رکھوں گا، دنیا کے لذتوں سے ہٹا کے چلوں گا، یہاں تک کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جاؤں، اگر میں نے اپنے راستے جدا کر دیے تو میں اپنے ساتھیوں سے میری بیٹی نہیں مل سکوں گا، میں اس طرح چلوں گا
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت عمر سے کہا اے امیر المؤمنین کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ ان کھردرے کپڑوں سے زیادہ نرم کپڑے پہنتے، اپنے اس کھانے سے زیادہ عمدہ کھانا کھاتے، کیونکہ اللہ نے رزق میں بڑی وسعت رکھی ہے، مال بھی پہلے سے زیادہ عطا فرما دیے۔ حضرت عمر نے فرمایا تمہارے خلاف دلیل تم ہی سے مہیا کرتا ہوں، کیا تمہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت اور سختی والی زندگی یاد نہیں ہے؟ تو حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت کی تنگی کے واقعات یاد دلائے، یہاں تک کہ وہ بھی رونے لگ گئیں۔ پھر ان سے فرمایا تم نے مجھے یہ کہا تھا، لیکن یہ فیصلہ ہے جہاں تک میرا بس چلے میں مشقت اور تنگی والی جناب رسول اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ تعالی وسلم دونوں حضرات جیسی زندگی گزار دوں گا تاکہ مجھے آخرت میں نعمتوں راحت والی دونوں حضرات جیسی زندگی مل سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد کے باب میں ایسے بڑے کثیر واقعات ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے عمر کی زندگی کیسی تھی۔